بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش خدمت ہے کہانی امرو اور موت کا طلسم۔ امرو عیار کا سانس بری طرح سے پھولا ہوا تھا۔ وہ نہایت تیز رفتاری سے بھاگ رہا تھا اور نہایت خوف زدہ انداز میں پیچھے مڑ مڑ کر یوں دیکھ رہا تھا جیسے اس کے پیچھے موت لگی ہو۔ اس وقت دن کا وقت تھا۔ کافی دیر بھاگتے بھاگتے جب اس کی ٹانگیں شل ہو گئیں تو وہ سستانے کے لیے دھم سے ایک پیڑ کے نیچے بیٹھ گیا۔ اس نے خوف بری نگاہوں سے چاروں طرف اچھی طرح سے دیکھ لیا تھا اور آس پاس کسی کو نہ پا کر اس کے چہرے پر کس قدر اطمینان آ گیا تھا۔ لیکن ابھی اسے وہاں بیٹھے تھوڑی ہی دیر بھی نہ گزری ہوگی کہ اچانک وہاں ایک تیز اور چیختا ہوا کہکا سنائی دیا۔ آواز بے حد باریک اور خوفناک تھی۔ کہکے کی آواز سن کر امرو عیار بری طرح سے اچھل پڑا۔ اس کی آنکھوں میں ایک بار پھر زمانے بھر کا خوف امڈ آیا اور دہشت زدہ نگاہوں سے چاروں طرف دیکھنے لگا۔ عین اسی وقت اس کے سامنے یک بارگی روشنی چمکی اور اسی وقت وہاں ایک نہایت بدہیبت اور ڈرونی شکل والی بڑھیا نمودار ہوئی۔ بڑھیا کا چہرہ بے حد لمبوترا تھا، آنکھیں اندر کو دنسی ہوئیں، بڑے بڑے کان جن میں سرخ رنگ کے بالے جھول رہے تھے۔ بڑھیا کے کھلے ہوئے منہ میں دائیں بائیں صرف دو لمبے اور نوکیلے دانت نظر آ رہے تھے اور اس کے سر کے بال برف کی مانند سفید تھے۔ اس نے ہلکے زرد رنگ کا عجیب ڈھیلا ڈھالا لباس پہن رکھا تھا جو اس کی خوفناکی میں بے پناہ اضافہ کر رہا تھا۔ اس بڑھیا کو دیکھ کر امرو عیار کے منہ سے دبی دبی چیخ نکل گئی۔ اس نے پلٹ کر وہاں سے بھاگ جانا چاہا مگر اسی وقت بڑھیا کے ہاتھ پھیلے اور اس نے امرو کی گردن دبوچ لی۔ دوسرے ہی لمحے امرو اس کے لمبے ہاتھوں میں فضا میں لٹکا بری طرح سے ہاتھ پاؤں مار رہا تھا۔ ہی مجھ سے بھاگنا چاہتے تھے امرو؟ زوزہ سے؟ ہی تم شاید زوزہ کی طاقت سے واقف نہیں ہو۔ اگر تم پتال کی ساتویں تہ میں بھی جا کر چھپنا چاہو تو زوزہ تمہیں وہاں سے بھی کسی کینچوے کی مانند باہر کھینچ نکالے گی۔ بڑھیا نے مکرو انداز میں دانت نکال کر ہنستے ہوئے کہا، مجھے معاف کر دو زوزہ جادوگرنی، مجھے معاف کر دو۔ میں آئندہ کبھی ایسی غلطی نہیں کروں گا۔ مجھے چھوڑ دو، جانے دو مجھے۔ امرو نے اس کے ہاتھوں میں تڑپتے ہوئے ہذیانی انداز میں چلاتے ہوئے کہا، میں تمہیں معاف کر دوں؟ ہی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ امرو تم نے مجھے دھوکہ دیا تھا اور جھوٹ بول کر تم نے نہ صرف میرا خزانہ ہتھیا لیا تھا بلکہ تم نے مجھے ہلاک کرنے کی کوشش بھی کی تھی۔ میں تم سے بلا بدلہ کیوں نہ لوں؟ اور پھر جادوگروں کے شہنشاہ فراسیاب نے تم پر انعام بھی مقرر کر رکھا ہے کہ تمہیں زندہ یا مردہ حاصل کرنے والے کو نہ صرف عظیم الشان کی ریاست عطا کریں گے بلکہ وہ دنیا کی طاقتور ترین سامری جادوگر کی کھوپڑی عنایت کریں گے۔ وہ اتنا بڑا جادوگر بن جائے گا کہ اپنی انگلی کے ایک ہلکے سے اشارے سے وہ پہاڑ کے پہاڑ اپنی جگہ سے سرکا سکتا ہے۔ میں تمہیں اب شہنشاہ فراسیاب کے پاس لے جاؤں گی اور ان سے وہ دونوں انعام حاصل کروں گی جن کا انہوں نے وعدہ کر رکھا ہے۔ بڑھیا نے اسی طرح خوفناک مکرو انداز میں ہنستے ہوئے کہا، سامری کھوپڑی؟ او زوزہ جادوگرنی، کہیں تم سامری اس سنہری کھوپڑی کی بات تو نہیں کر رہی ہو جس پر 7 سانپوں کی شکلیں بنی ہوئی ہیں؟ امرو نے تیز لہجے میں کہا، ہاں، سامری کی سنہری کھوپڑی پر 7 ناگوں کی شکلیں بنی ہوئی ہیں۔ تم کیسے جانتے ہو؟ زوزہ جادوگرنی کی آنکھوں میں امرو کی بات سن کر حیرت در آئی۔ او زوزہ جادوگرنی، مجھے چھوڑو، وہ سنہری کھوپڑی شہنشاہ فراسیاب کے پاس نہیں، میرے پاس ہے۔ میں نے ابھی چند روز پہلے شہنشاہ فراسیاب کے خفیہ تہ خانے سے اس طلسمی سنہری کھوپڑی کو حاصل کیا تھا۔ چھوڑو مجھے، میں تمہیں وہ کھوپڑی دے دیتا ہوں۔ امرو نے تیز لہجے میں کہا اور بد شکل بڑھیا نے اسے ایک دم چھوڑ دیا۔ امرو دھم سے زمین پر گرا، اس کے منہ سے چیخ نکل گئی اور وہ بری طرح سے اپنی ہڈیاں سہلانے لگا۔ لاؤ جلدی کرو، کہاں ہے سامری کی کھوپڑی؟ بڑھیا نے بے تابانہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب مسرت انگیز چمک لہرا رہی تھی۔ دیتا ہوں، ابھی دیتا ہوں، ذرا مجھے اپنی ہڈیوں کو تو صحیح مقام پر فٹ کر لینے دو۔ تم نے اس قدر زور سے زمین پر پھینکا تھا کہ ہڈیوں کا جوڑ جوڑ الگ ہو گیا ہے۔ امرو نے کراہتے ہوئے کہا، او نہیں، جلدی کرو، میں زیادہ دیر انتظار نہیں کر سکتی۔ اگر مجھے غصہ آ گیا تو میں تمہارے تن سے تمہاری گردن الگ کر دوں گی۔ بڑھیا خوفناک انداز میں گر آئی۔ ظاہر ہے تم جیسی بدشکل بوڑھی چڑیل اور کر بھی کہہ سکتی ہے، امرو منمنایا۔
کیا کہا؟ بڑھیا نے اس کی بات سن کر اسے خون خوار نظروں سے گورا۔ کچھ نہیں، کچھ نہیں، میں سوچ رہا تھا کہ سنہری کھوپڑی کو اپنے تھیلے میں سے کیسے نکال لوں۔ یہ جو میرا تھیلا ہے یہ عام تھیلا نہیں، ایک خاص قسم کا تھیلا ہے۔ اس میں اپنی مرضی سے چیزیں ڈال تو سکتا ہوں مگر خود اس میں سے کچھ نہیں نکال سکتا۔ چیزیں نکالنے کے لیے مجھے دوسروں کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ تم ایسا کرو کہ میں تھیلے کا منہ کھول لیتا ہوں، تم اس میں سے سامری کھوپڑی نکال لو۔ امرو نے اس کی جانب اطمینان بری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا، اور بڑھیا نے جلدی سے سر ہلا دیا۔ وہ کھوپڑی حاصل کرنے کے لیے اس قدر بے تاب ہو رہی تھی کہ اسے امرو کے لہجے میں چھپی ہوئی مکاری سمجھ نہ آ سکی۔ امرو نے کاندھوں سے زنبیل اتاری اور اس کا منہ کھول دیا۔ بڑھیا آگے بڑھی اور جھک کر زنبیل میں جھانکنے لگی۔ اسی وقت امرو کے لب ہلے، چل زنبیل میں۔ اس کے منہ سے اتنا نکلنا تھا کہ بڑھیا کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور وہ اچھل کر زنبیل میں جا گری۔ یوں ہی بڑھیا زنبیل میں گھسی، امرو نے جھٹ سے زنبیل کا منہ بند کر دیا۔ خس کم جہاں پاک، او نہیں، امرو یار سے ٹکر لینے آئی تھی۔ شیطان کی خالہ، نہ جانے خود کو کیا سمجھتی تھی۔ امرو نے مسکراہٹ بھرے انداز میں کہا اور ایک مرتبہ پھر سستانے کے لیے پھر وہیں بیٹھ گیا۔ مگر اسی لمحے ایک زوردار دھماکہ ہوا اور اسے ایک بار پھر اچھل پڑنے پر مجبور ہونا پڑا۔ اس نے گھبرا کر نظریں اٹھائیں، دوسرے ہی لمحے جیسے اس کا خون خشک ہو گیا اور اس کا دل دھڑکنا بھول گیا ہو۔ اس نے دیکھا سامنے وہی خوفناک شکل والی بڑھیا زوزہ جادوگرنی کھڑی کہکے لگا رہی تھی۔ اسے دیکھ کر امرو عیار کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ تم، اس کے منہ سے شدید حیرت کے عالم میں نکلا۔ حیرت اور خوف سے اس کی آنکھیں چوڑی ہوتی جا رہی تھیں۔ عین اسی وقت ایک اور جماکہ ہوا اور اس بڑھیا کے قریب ایسی ہی ایک اور بڑھیا نمودار ہوئی اور وہ بھی اسی مکروہ انداز میں ہنسنے لگی۔ امرو یار پھٹی پھٹی نگاہوں سے ان دونوں ہم شکل بڑھیوں کی جانب دیکھ رہا تھا جن کے ناک، نقشہ، سر، منہ بالکل ایک ہی جیسے تھے۔ تم کیا سمجھتے ہو امرو یار؟ زوزہ جادوگرنی ایک وجود کو اپنے طلسماتی تھیلے میں قید کرنے کے لیے بعد زوزہ جادوگرنی کا وجود ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گم ہو جائے گا کیا؟ زوزہ جادوگرنی کا ایک نہیں ہزاروں وجود ہیں۔ یہ دیکھو، ایک بڑھیا نے خونی نگاہوں سے امرو عیار کی جانب دیکھتے ہوئے کہا اور اس نے زور سے دونوں ہاتھ لہرائے۔ امرو کے ارد گرد درجنوں اس بڑھیا کی ہم شکل بڑھائیں آن موجود ہوئیں کہ وہ اس زور سے ہنسنے لگی کہ امرو عیار کو اپنے کانوں کے پردے پھٹتے ہوئے محسوس ہونے لگے۔ اس نے بے اختیار اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ عین اسی وقت بڑھیا نے ہاتھ جھٹک کر امرو عیار کی جانب ایک انگلی اٹھائی۔ اس کی انگلی کے سرے سے تیز روشنی نکل کر امرو کے عین ماتھے سے ٹکرائی۔ ایک لمحے کے لیے امرو کی آنکھوں کے سامنے روشنی سی پھیل گئی۔ اس نے زور زور سے سر جھٹکا، فوراً ہی روشنی دور ہو گئی، مگر اب اس کے سامنے اندھیرا ہی اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ وہ پریشان ہو کر چاروں طرف دیکھنے لگا لیکن اسے اندھیرے کے سوا اور کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ تم اس وقت میری قید میں ہو امرو، تم نے مجھے دوبارہ دھوکہ دیا ہے۔ پہلی بار تم نے میرے محل میں آ کر نیند کے عالم میں مجھے ہلاک کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ تو میری قسمت اچھی تھی کہ میری آنکھ اسی وقت کھل گئی اور میں نے تمہیں پکڑ لیا، مگر تم نے جھوٹ بول کر خود کو افراسیاب کا ایک خاص جادوگر بتلایا اور مجھے باتوں میں لگا کر اور میرے خزانے والے کمرے میں آ گئے اور پھر مجھے کسی طرح سفوف بے ہوشی سے بے ہوش کیا اور میرا سارا خزانہ لوٹ لیا۔ تم نے ایک بار پھر بے ہوشی کے عالم میں مجھے مارنا چاہا تھا، مگر تم شاید نہیں جانتے تھے کہ میرے محل میں میری جان کی حفاظت کرنے والی بہت سی طاقتیں موجود رہتی ہیں۔ تم اس سے پہلے کہ بے ہوشی کے عالم میں مجھے ہلاک کرتے، میرے غلام ساگوٹا دیو نے غیبی حالت میں مجھے وہاں سے فوراً غائب کر دیا اور تم وہاں سے بھاگ گئے اور پھر جنگل میں میرے دیو نے تمہیں پکڑنے کی کوشش کی لیکن تم کسی طرح بھی اس کے قابو میں نہ آئے۔ تب مجبوراً مجھے اپنے ہم شکل زوزہ جادوگرنی بنا کر تمہارے سامنے بھیجنا پڑا، مگر تم نے اسے بھی دھوکہ دے کر اپنے تھیلے میں بند کر لیا۔ میرا دل تو چاہتا ہے کہ میں تمہیں اس قدر بھیانک سزا دوں اور تمہیں ایسی خوفناک موت ماروں کہ صدیوں تک تمہاری روح بل بلاتی رہے، لیکن میں نے شہنشاہ افراسیاب کے سامنے تمہیں زندہ گرفتار کرنے کا وعدہ کیا ہوا ہے، اسی لیے میں تمہیں ہلاک نہیں کر سکتی۔ اب تم اسی اندھیرے زندان میں پڑے رہو، میں آقا افراسیاب کو اطلاع دینے جا رہی ہوں، وہی تمہاری زندگی اور موت کا فیصلہ کریں گے۔ بڑھیا کی خوفناک آواز امرو عیار کے کانوں میں سیسا انڈیل رہی تھی اور امرو پریشان انداز میں ہونٹ کاٹ رہا تھا۔ وہ پریشانی کے عالم میں سوچ رہا تھا کہ کاش کسی طرح اس کے ہاتھوں یہ شیطان بڑھیا ہلاک ہو جاتی۔
سردار امیر حمزہ نے اسے خاص طور پر ہدایت دی تھی کہ شہنشاہ افراسیاب ان دنوں ان کی فوج کے خلاف ایک خطرناک بڑیا کو استعمال کرنے والا ہے جس کا نام زوزہ جادوگرنی ہے۔ زوزہ جادوگرنی 10,000 برس سے زندہ تھی اور اس کے پاس جادو کی بڑی بڑی طاقتیں تھیں، اور وہ کسی پر اسرار محبت میں چھپی اپنی جادوئی صلاحیتوں کو مزید طاقتور کرنے میں مصروف ہے۔ اس شیطان بڑیا کو افراسیاب نے خاص طور پر سردار امیر حمزہ کی فوج کشی کے لیے اس کو محبت سے بلوایا تھا، اور اس خطرناک بڑیا کا نام سن کر سردار امیر حمزہ کے لشکر میں ایک عجیب سی اداسی اور خوف سا پھیل گیا تھا۔ لشکر کے جوان اس بڑیا کی خوفناک طاقتوں سے اچھی طرح سے واقف تھے۔ سردار امیر حمزہ نے جب فوج میں یوں اچانک اس بڑیا کے خوف سے بددلی پھیلتے دیکھی تو انہوں نے فوراً اپنے خاص خیمے میں عمرو عیار کو طلب کیا اور ساری صورتحال اس کے سامنے رکھ دی۔ عمرو عیار سردار امیر حمزہ کا خیر خواہ تھا، وہ ان کی بات سن کر پریشان ہو گیا اور اسی وقت اس شیطان بڑیا کے خاتمے کا ارادہ باندھ کر وہاں سے نکل کھڑا ہوا۔ بیس بدل کر وہ تلسم ہوشربا کی سرحد عبور کر گیا۔ اس نے اس طرح بیس بدل کر افراسیاب کے خاص درباری کی جگہ حاصل کی اور کسی طرح سے شیطان زوزہ جادوگرنی کا پتہ کر کے اس کے محل میں پہنچ گیا۔ اب یہ اتفاق ہی تھا کہ وہ محل میں پہنچا تو بڑیا سو رہی تھی۔ عمرو یار سلیمانی چادر اوڑھ کر اس کے محل میں گھسا تھا، اسی لیے بڑیا کی کسی پر اسرار یا غیبی مخلوق نے عمرو کا راستہ نہ روکا، مگر یوں ہی عمرو بڑیا کے خاص کمرے میں داخل ہو کر اسے ہلاک کرنے لگا۔ بڑیا کی یکدم آنکھ کھل گئی، اسے اٹھتا دیکھ کر عمرو ہڑبڑا گیا اور اس نے خنجر چھپا لیا۔ بڑیا اسے غیبی حالت میں ہونے کے باوجود بآسانی دیکھ رہی تھی۔ عمرو نے جان لیا کہ بڑیا کی نگاہوں سے وہ پوشیدہ نہیں ہے۔ اس نے جلدی سے باتیں بنائی اور بڑیا کو اپنی باتوں میں لگا کر اس کے خزانے کے کمرے میں آیا، اور پھر وہ خزانے کا ڈھیر دیکھ کر اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ فوراً بے ہوشی کے صفوف والی ایک چھوٹی سی گیند بڑیا کے ناک پر دے ماری۔ گیند بڑیا کے ناک سے ٹکرا کر پھٹی تو بڑیا وہیں بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ عمری سے بے ہوش چھوڑ کر خزانے پر ٹوٹ پڑا۔ سارا خزانہ زنبیل میں بھر کر وہ بڑیا کے قتل کے ارادے سے اس کی طرف بڑھا، مگر عین اسی وقت وہاں ایک بھیانک سینگوں والا دیو نمودار ہوا اور بے ہوش شیطان بڑیا کو لے کر وہاں سے غائب ہو گیا۔ عمرو نہ صرف اس کے محل سے بلکہ تلسم ہوشربا سے بھی باہر نکل آیا، مگر اس کے پیچھے اچانک اسی سینگوں والے خوفناک دیو نے اس پر حملہ کر دیا جو بے ہوش بڑیا کو وہاں سے اٹھا کر لے گیا تھا۔ اس دیو نے خوفناک انداز میں عمرو پر حملہ کیا اور عمرو کو مارنا چاہا، مگر عمرو اپنی عقل اور ذہانت کے بل بوتے پر بیچ نکلا، مگر سینگوں والا دیو ہاتھ دھو کر اس کے پیچھے پڑ گیا۔ تب مجبوراً عمرو کو وہاں سے بھاگنا پڑا اور وہ بھاگتا ہوا اس جنگل میں آ گیا، لیکن اس جنگل میں اس خطرناک بڑیا نے سامنے آ کر اس کا راستہ روک لیا۔ اب وہ اسی خبیث بڑیا کی قید میں تھا۔ اب وہ اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر راستہ تلاش کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ کس طرح سے وہ اس اندھیرے زندان سے باہر نکلے۔ وہ افراسیاب کے یہاں پہنچنے سے پہلے یہاں سے نکل جانا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر افراسیاب اس جگہ پہنچ گیا تو وہ اس کو اس بار کوئی موقع دیے بغیر فوراً ہی ہلاک کر ڈالے گا، کیونکہ اس نے ہمیشہ اسے کسی نہ کسی طرح چکمہ دے کر اپنی جان بچائی تھی، اور اب تو یقیناً افراسیاب بھی اس کی چالاکیوں اور چالوں کو خوب اچھی طرح سے سمجھ چکا تھا۔ عمرو یار نے زنبیل سے شب چراغ ہیرا نکالا۔ شب چراغ ہیرے کی تیز روشنی ہر طرف پھیل گئی۔ یہ ایک چھوٹا سا گول کمرہ تھا جس میں نہ کوئی کھڑکی دکھائی دے رہی تھی نہ دروازہ، اور نہ ہی وہاں ہوا کی آمد و رفت کے لیے کوئی روشن دان وغیرہ نظر آ رہا تھا۔ عمرو یار پریشانی کے عالم میں چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ بند زندان دیکھ کر اس کی پیشانی پر لاتعداد سلوٹیں پھیل گئی تھیں۔ اس نے آگے بڑھ کر زندان کی دیوار کو ٹھونک بجا کر دیکھا، مگر پختہ دیواریں فولادی دیواروں سے زیادہ مضبوط دکھائی دے رہی تھیں۔ عمرو کافی دیر تک سوچتا رہا، پھر اس نے زنبیل سے سرخ نگینے والی ایک چھوٹی سی انگوٹھی نکالی۔ اس انگوٹھی کا سرخ نگینہ کسی انگارے کی مانند چمکتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ عمرو نے انگوٹھی اپنے دائیں ہاتھ کی چنگلی میں پہن لی۔ اس نے انگوٹھی اپنے چہرے کے سامنے کی اور آنکھیں بند کر کے کہنے لگا، اے شالو نشا کی سرخ نگینے والی انگوٹھی، مجھے اس بند زندان سے باہر نکالنے کا راستہ چاہیے۔ ابھی اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ اسے ایک ہلکا سا جھٹکا لگا اور اس کے قدم زمین سے کئی فٹ اونچے اٹھ گئے۔ دوسرے ہی لمحے اس کا جسم آہستہ آہستہ فضا میں تیرنے لگا اور پھر عمرو زندان کی ایک دیوار سے ٹکرایا۔ اس کا جسم دیوار میں جذب ہو کر دوسری جانب نکل آیا۔
ساتھ ہی اس کے قدم دوبارہ زمین سے آ لگے۔ تب عمرو عیار نے جلدی سے آنکھیں کھول دیں۔ خود کو ایک نہایت خوبصورت باغ میں موجود پا کر وہ بے حد خوش ہوا۔ بے اختیار اس نے شالہ و ناشا کی انگوٹھی کو چوم لیا۔ یہ انگوٹھی اسے ایک بزرگ نے تحفے میں دی تھی، جس کا عمرو نے ایک نیک کام کیا تھا۔ انہوں نے اسے انگوٹھی دیتے ہوئے کہا تھا کہ اس انگوٹھی کو پہننے والا خود بخود بڑے سے بڑا اور خوفناک سے خوفناک قید خانے سے پل بھر میں باہر نکل سکتا ہے۔ اور واقعی اب وہ شیطان بڑیا کے اس بند زندان سے بآسانی باہر آ گیا تھا۔ جس باغ میں وہ موجود تھا وہ بے حد خوبصورت تھا۔ ہر طرف رنگ برنگے پھول کھلے ہوئے تھے، بڑے بڑے درخت اور نہایت خوشنما پودے لگے ہوئے تھے۔ باغ اس قدر خوبصورت تھا اور اس میں اس قدر بھینی بھینی اور اس مسکور کن خوشبو کے سحر میں کھوسا گیا۔ پھر اچانک اس کا سحر ایک خوفناک آواز سن کر ٹوٹ گیا۔ ہوشیار اے آدم زاد، تم اس وقت زوزا جادوگرنی کے طلسم میں آگئے ہو، موت کا طلسم، جہاں سے دنیا کا بڑے سے بڑا جادوگر جین یا دیو بھی نہیں نکل سکتا۔ موت تمہارا مقدر بن چکی ہے، مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ طلسم کا پہلا مرحلہ تمہاری جان بھی لے سکتا ہے، اگر بچنا چاہو تو بچ جاؤ۔ یہ آواز سن کر عمرو نے پریشان ہو کر چاروں طرف دیکھا، لیکن اسے بولنے والی ہستی دکھائی نہ دی۔ ابھی وہ آواز پر غور ہی کر رہا تھا کہ اسی وقت اچانک سائیں سائیں کی تیز ہوا چلنے لگیں۔ عمرو نے چونک کر سر اٹھایا۔ اس کے سر کے عین اوپر سیاہ کوے جیسے بڑے بڑے اور خوفناک چہروں والے پرندے اڑ رہے تھے۔ ان سب پرندوں کی چونچیں بے حد لمبی لمبی اور تلوار کی مانی تھیں۔ وہ منہ کھول کر نہایت تیز اور مکروہ انداز میں چیخ رہے تھے۔ اس قدر خوفناک پرندوں کو دیکھ کر عمرو کی سٹی گم ہو گئی۔ عین اسی وقت لمبی چونچوں والے چند پرندوں نے غوطہ لگایا اور خوفناک آوازوں میں چیختے ہوئے عمرو عیار کی جانب لپکے۔ انہیں اپنی جانب آتا دیکھ کر عمرو عیار کے اوسان خطا ہو گئے۔ اس سے پہلے کہ عمرو اپنے بچاؤ کے لیے کچھ کرتا، لمبی چونچوں والے پرندوں کی تلوار جیسی چونچیں اس کے عین سینے سے آ ٹکرائیں۔ عمرو عیار کی دل خراش اور کربناک چیخوں سے سارا باغ گونج اٹھا۔ شہنشاہ افراسیاب نے کتاب سامری کھولی اور پھر اس پر لکھے ہوئے الفاظ پڑھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اس نے کتاب بند کی اور گھور کر شیطان بڑیا زوزا جادوگرنی کی جانب دیکھنے لگا۔ اسے خوفناک نظروں سے اپنی جانب گھورتا پا کر زوزا جادوگرنی کے چہرے پر پھیلی ہوئی مسکراہٹ کافور ہو گئی اور وہ گھبرا گئی۔ مجھ سے کوئی گستاخی سر درد ہو گئی ہے آقا، جو آپ میری جانب یوں غصیلی نظروں سے دیکھ رہے ہیں۔ زوزا جادوگرنی نے پریشان نظروں سے شہنشاہ افراسیاب کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا، گستاخی او نہیں زوزا جادوگرنی، ہمیں تمہارے جھوٹے بیان پر غصہ آ رہا ہے۔ تم نے کہا تھا کہ تم نے عمرو عیار کو گرفتار کر لیا ہے اور اسے لے جا کر کالے زندان میں قید کر دیا ہے، مگر مقدس سامری کتاب کے مطابق عمرو عیار کالے زندان میں نہیں ہے۔ افراسیاب نے اس کی جانب غصیلی نظروں سے گورتے ہوئے کہا اور زوزا جادوگرنی بری طرح سے اچھل پڑی۔ اس کی آنکھیں مارے حیرت سے پھیلتی چلی گئیں۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں آقا؟ عمرو یار کالے زندان میں نہیں ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسے میں نے خود لے جا کر کالے زندان میں بند کیا تھا۔ زوزا جادوگرنی کے لہجے میں شدید حیرت مرتشر تھی۔ اگر وہ کالے زندان میں قید تھا تو پھر کہاں گیا؟ اس کے چہرے پر سچائی کی علامت دیکھ کر افراسیاب نے پریشان ہو کر پوچھا۔ پھر اس نے کچھ سوچ کر دوبارہ سامری کتاب کھولی۔ چند لمحوں بعد اس نے سمجھ جانے والے انداز میں گردن ہلائی اور کتاب بند کر دی۔ موت کا طلسم؟ زوزا جادوگرنی، تم نے کوئی موت کا طلسم بھی بنا رکھا ہے کیا؟ افراسیاب نے پرخیال انداز میں زوزا جادوگرنی سے پوچھا۔ موت کا طلسم؟ او ہاں علی جا، یہ میرا خاص طور پر بنایا ہوا طلسم ہے۔ اس طلسم میں نے اپنی زندگی کا راز چھپا رکھا ہے۔ آپ جانتے ہی ہیں کہ میری جان ساگوٹا دیو کے سینگوں میں ہے۔ خود ساگوٹا دیو بے حد طاقتور اور خوفناک قوتوں کا مالک ہے، مگر اس کے باوجود میں نے اسے خاص طلسم میں چھپا رکھا ہے۔ اگر میرا کوئی دشمن چاہے بھی تو اس تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس حد تک پہنچنے کے لیے میں نے موت کا طلسم تیار کر رکھا ہے، اور اس طلسم کے 3 مرحلے ہیں جنہیں ختم کیے بغیر کوئی دیو، جن پریزاد یا جادوگر سگوٹا دیو تک نہیں پہنچ سکتا۔ مگر آقا، آپ کو موت کے طلسم کے بارے میں کیسے معلوم ہوا؟ اس سے تو میں نے نہایت خفیہ طریقے سے بنا رکھا ہے، اور اس کے بارے میں سوائے میرے اور کوئی بھی نہیں جانتا۔ زوزا جادوگرنی کی حیرت دیدنی تھی۔ ہمیں بھی اس طلسم کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا۔
ہمیں تو اب مقدس سامری کتاب نے اس کے بارے میں بتلایا ہے۔ اور تمہاری اطلاع کے لیے بتا دوں کہ تم نے جس عمرو کو اپنے کالے زندان میں قید کیا تھا، وہ وہاں سے نکل کر تمہارے بنائے ہوئے موت کے تلسم میں پہنچ چکا ہے۔ افراسیاب نے کہا، اور زوزا جادوگر نے اس بری طرح سے اچھلی جیسے سچ مچ کسی زہریلے ناگ نے اس کے پاؤں پر ڈس لیا ہو۔ نہیں نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ عمرو یار موت کے تلسم میں، مگر کیسے کیسے؟ زوزا جادوگر نے بری طرح سے چیخی۔ اس کے لہجے میں شدید حیرت اور خوف تھا۔ وہ تمہارے تلسم میں کس طرح سے پہنچا، اس کے بارے میں ہم خود بھی نہیں جانتے۔ بہرحال ہمیں مقدس کتاب نے بتلایا ہے کہ عمرو یار اس وقت تمہارے موت کے تلسم میں ہے، اور تمہارے بنائے ہوئے تلسموں میں سے ایک تلسم حرکت میں آ چکا ہے، اور عمرو یار اب کس حال میں ہے یہ تم خود جا کر معلوم کر لو۔ ہمیں صرف عمرو یار چاہیے، زندہ یا مردہ۔ جب تک تم عمرو یار کو ہمارے سامنے نہیں لے آتی، ہم تمہاری کوئی بات نہیں سنیں گے۔ اب تم یہاں سے جا سکتی ہو۔ شہنشاہ افراسیاب کا لہجہ بہت کڑوا تھا۔ زوزا جادوگرنی چند لمحے افراسیاب کی جانب حسرت زدہ نگاہوں سے تکتی رہی، پھر وہ غصے سے ہونٹ کاٹتی ہوئی وہاں سے غائب ہو گئی۔ افراسیاب کے کمرہ خاص سے غائب ہونے کے بعد وہ اپنے محل کے ایک خاص کمرے میں آئی۔ اس کے چہرے پر شدید غصہ تھا، اور ماتھے پر لکیروں کا جال پھیلا ہوا تھا۔ اس نے اپنے کمرے میں نمودار ہو کر زور سے تالی بجائی۔ ایک جماکہ ہوا اور ایک سیاہ رنگ کا طلسمی پتلا نمودار ہوا۔ سیاہ پتلے عمرو یار کو ہم نے کالے زندان میں قید کیا تھا، پھر وہ ہمارے تلسم میں کس طرح سے چلا گیا، اور اسے اس تلسم کے بارے میں علم کیوں کر ہوا؟ ہمیں ابھی اور اسی وقت ان سوالوں کے جواب چاہیے۔ زوزا جادوگرنی نے تیز نظروں سے سیاہ پتلے کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ عمرو یار نامی آدمزاد کے پاس ایک خاص قوت ہے عظیم جادوگرنی۔ وہ کالے زندان سے آزاد ہونے کے لیے وہاں سے غائب ہوا تھا، لیکن آپ کا تلسم چونکہ کالے زندان سے ملحق ہے، اسی لیے وہ کسی اور جگہ پہنچنے کی بجائے آپ کے بنائے ہوئے تلسم میں پہنچ گیا۔ سیاہ پتلے نے بھاری آواز میں جواب دیتے ہوئے کہا، اوہ، تو یہ بہت برا ہوا۔ اس بدبخت کی وجہ سے ہمارا پوشیدہ تلسم افراسیاب کی نظروں میں آ گیا ہے۔ اب ہمیں اس تلسم کو ختم کر کے نیا اور دوسرا پوشیدہ تلسم بنانا ہوگا۔ زوزا جادوگرنی نے ماتھے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، لیکن عظیم جادوگرنی، یہ تب ممکن ہے جب آپ کا یہ تلسم ختم ہو یا ختم کر دیا جائے، اور اس تلسم کے خاتمے کا مطلب ہے کہ آپ کی موت۔ جب آپ زندہ ہی نہیں رہیں گی، پھر بھلا آپ نیا تلسم کس طرح سے بنا سکتی ہیں؟ سیاہ پتلے نے کہا، اور زوزا جادوگرنی نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ واقعی تم نے بہت پتے کی بات بتائی ہے۔ اس کا مطلب ہے ہمیں اسی تلسم کی حفاظت کرنی پڑے گی۔ ٹھیک ہے، تم تلسم میں جا کر معلوم کرو عمرو یار زندہ ہے یا وہ پہلے تلسم کا شکار ہو چکا ہے۔ آقا افراسیاب نے ہمیں بتلایا تھا کہ عمرو یار کے وہاں پہنچتے ہی پہلا تلسم حرکت میں آ چکا ہے۔ زوزا جادوگرنی نے جلدی سے کہا، اور تلسمی پتلا فوراً وہاں سے غائب ہو گیا، اور زوزا جادوگرنی نہایت بے چینی سے اس کی واپسی کا انتظار کرنے لگی۔ چند ہی لمحوں بعد تلسمی پتلا دوبارہ نمودار ہوا۔ عظیم جادوگرنی، آپ کا تلسم محفوظ ہے، اور آپ کا دشمن عمرو یار اس تلسم کا شکار ہو چکا ہے۔ میں نے خود تلسم میں اس کی موت کی چیخوں کی آواز سنی۔ اس کی چیخیں سن کر میں فوراً آپ کے پاس چلا آیا ہوں، تلسمی پتلے نے بتایا، اور اس کی بات سن کر زوزا جادوگرنی کی آنکھیں مسرت سے چمک اٹھیں۔ اس کا کملایا ہوا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ عین اسی وقت وہاں ایک سرخ رنگ کا کبوتر نمودار ہوا۔ اس کبوتر کو دیکھ کر زوزا جادوگرنی بری طرح سے اچھل پڑی، اور اس کی آنکھیں حیرت سے اور خوف سے پھیلتی چلی گئیں۔ لمبی چونچوں والے پرندے کی چونچ عمرو یار کے سینے سے نہیں ٹکرائی تھی۔ جس وقت لمبی چونچ والا پرندہ اڑتا ہوا اس کے قریب آ رہا تھا، عین اسی وقت عمرو یار دھب سے نیچے گر پڑا تھا، اور پرندہ اس کے اوپر سے گزرتا چلا گیا تھا، جبکہ نیچے گرنے کے عین باوجود عمرو یار کو یوں محسوس ہوا تھا جیسے لمبی چونچ والے پرندے کی تلوار نما چونچ اس کے سینے میں آر پار ہو گئی ہو۔ یہی وجہ تھی کہ خوف کی وجہ سے اس کے منہ سے دل خراش چیخ نکل گئی تھی، اور اس نے خوف سے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ لیکن جب اسے تکلیف کا احساس نہ ہوا تو اس نے جلدی سے آنکھیں کھول دیں، اور جلدی سے دوبارہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے خوف زدہ نظروں سے دیکھا کہ پرندہ بددستور اس کے سر پر چکر کاٹ رہا تھا۔ عین اسی وقت چند اور پرندے اس کی جانب جھپٹے۔ عمرو یار نے
جلدی سے زنبیل سے تلوار حیدری نکال لی۔ یوں ہی پرندے اس کے قریب آئے۔ امرو نے خود کو ایک زاویے سے گھماتے ہوئے تلوار گھمائی۔ دوسرے ہی لمحے ایک لمبی چونچ والا پرندہ دو حصوں میں بٹا زمین پر گرا تڑپ رہا تھا۔ زمین پر گرتے ہی بھگ سے اس کے کٹے ہوئے حصوں میں آگ لگی اور وہ ایک لمحے میں جل کر خاکستر ہو گیا۔ اسی لمحے دوسرا پرندہ امرو کی جانب جھپٹا، مگر امرو عیار نے دوسری طرح چھلانگ لگاتے ہوئے خود کو اس کے حملے سے بچایا اور اس کی چونچ پر تلوار دے ماری۔ پرندے کی چونچ اور پرندہ دونوں زمین پر آ گرے اور فوراً ہی جل کر راکھ بن گئے، اور پھر بہت سے پرندے ایک ساتھ امرو عیار پر حملہ آور ہوئے، مگر امرو عیار نے تلوار حیدری سے ان پرندوں کا خاتمہ کر دیا۔ آخری مرحلے میں پرندوں کی تعداد بے حد زیادہ تھی۔ وہ ایک ساتھ خوفناک آواز میں چلاتے ہوئے چاروں جانب سے امرو پر جھپٹے تھے۔ امرو نے یہ دیکھ کر جلدی سے زنبیل سے جال الیاسی نکالا اور اسے جلدی سے فضا میں اچھال دیا۔ دوسرے ہی لمحے لمبی چونچوں والے تمام پرندے جال الیاسی میں پھنسے زمین پر پڑے پھڑپھڑا رہے تھے۔ امرو یار نے آگے بڑھ کر تلوار حیدری سے ان پرندوں کا خاتمہ کرنا شروع کر دیا۔ یوں ہی اس نے جال میں پھنسے ہوئے آخری پرندے کو ہلاک کیا۔ عین اسی وقت ایک خوفناک چیخ کی آواز سنائی دی۔ امرو کے سامنے ایک سیاہ رنگ کا عجیب و غریب کبوتر نمودار ہوا۔ طلسم ختم ہو گیا، پہلا طلسم ختم ہو گیا، اس کے منہ سے چیختی ہوئی آواز نکلی اور وہ فوراً وہاں سے غائب ہو گیا۔ عین اسی وقت امرو عیار کو زور کا چکر آیا۔ امرو نے بمشکل خود کو گرانے سے سنبھالا اور پھر وہ بری طرح سے چونک اٹھا۔ اس نے دیکھا کہ وہ اس وقت اسی جگہ موجود تھا، لیکن چند لمحے بیشتر اس نے جن لمبی چونچوں والے پرندوں کا خاتمہ کیا تھا وہ اپنی جگہ سے غائب ہو چکے تھے۔ البتہ زمین پر جال الیاسی ضرور بکھرا پڑا تھا۔ امرو عیار نے آگے بڑھ کر جال الیاسی سمیٹا اور اسے زنبیل میں ڈال لیا اور پریشان نگاہوں سے چاروں طرف دیکھنے لگا۔ ہوشیار آدمزاد، پہلے طلسم کا خاتمہ کر کے تم اب دوسرے طلسم میں پہنچ چکے ہو۔ موت کا دوسرا طلسم بے حد سخت اور خوفناک ہے، اس سے اب تم ہرگز نہیں بچ سکو گے۔ وہی گونجدار اور بھاری آواز آئی اور امرو چونک پڑا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، مگر اس بار بھی اسے بولنے والی ہستی کہیں دکھائی نہ دی۔ اچانک وہ پریشان ہو گیا۔ اس کے حساس کانوں میں ایک عجیب سی سرسراتی ہوئی آواز سنائی دی تھی۔ وہ تیزی سے پلٹا اور پھر اس کی آنکھیں خوف کی زیادتی سے پھیلتی چلی گئیں۔ اس کے عقب میں ایک پہاڑ جیسا انسان کھڑا تھا۔ اس انسان کے بدن پر صرف ایک سرخ رنگ کا زیر جامہ تھا۔ اس کے ایک کی بجائے 10 ہاتھ تھے اور اس کے 10 ہاتھوں میں بڑے بڑے پھلوں والی تلواریں تھیں اور اس کے منہ سے آگ کے شعلے خارج ہو رہے تھے۔ اس کے علاوہ اس خوفناک انسان کے ماتھے پر صرف ایک بڑی سی آنکھ تھی جو انگارے کی مانند سرخ ہو رہی تھی اور اس آنکھ میں سے تیز روشنی پھوٹ رہی تھی۔ اس قدر خوفناک انسان نما بلا دیکھ کر امرو عیار ایک لمحے کے لیے خوف سے تھوک نگل کر رہ گیا۔ وہ اس بلا کے سامنے ایک معمولی سا بونا دکھائی دے رہا تھا۔ انسان نما بلا منہ سے آگ خارج کرتی ہوئی عجیب و غریب انداز میں ہنستی ہوئی تلوار لہرا کر اس کی طرف بڑھنے لگی۔ اسے اپنی طرف آتا دیکھ کر امرو عیار آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگا۔ خوف کے مارے اس کے ماتھے پر ننھے ننھے پسینے کے قطرے چمکنے لگے تھے۔ اس انسان نما خوفناک بلا کے منہ سے آگ کے شعلوں کے ساتھ خوفناک کہکے بھی خارج ہو رہے تھے۔ اس کے کہکوں کی آواز ایسی سی جیسے آسمان پر زور زور سے بادل گرج رہے ہوں۔ انسان نما خوفناک بلا کے تلواروں والے 10 ہاتھ نہایت تیزی سے حرکت کر رہے تھے اور وہ آہستہ آہستہ قدم بڑھاتی ہوئی امرو کی جانب بڑھی آ رہی تھی۔ اسی لمحے امرو کو اپنے عقب سے ایک ایسی خوفناک آواز سنائی دی۔ اس نے گردن گھما کر دیکھا اور پھر اپنے پیچھے ایسے ہی 10 ہاتھوں اور ایک آنکھ والی انسانی بلا دیکھ کر اس کے اوسان خطا ہو گئے۔ عین اسی لمحے ان دونوں بلاؤں کے تلواروں والے ہاتھ لمبے ہوئے اور امرو عیار گھبرا کر ایک طرف ہو گیا۔ اس کے اچانک ایک طرف ہونے کی وجہ سے ان دونوں انسانی بلاؤں کی تلواریں ایک دوسرے سے ٹکرائیں۔ یوں ہی ان کی تلواریں ایک دوسری تلواروں سے ٹکرائیں۔ تیز بجلی کی روشنی سی نکلی اور ایسی آواز پیدا ہوئی جیسے آسمان پر بجلی کڑک رہی ہو، مگر دوسرے ہی لمحے ان دونوں انسانی بلاؤں کے ہاتھوں کے رخ بدل گئے اور ان کے لمبے ہوتے ہوئے تلواروں والے ہاتھ ایک بار پھر امرو عیار کی جانب بڑھنے لگے۔ امرو عیار کے بجائے پیچھے ہٹنے کے اس بار اس نے زنبیل سے دودی ڈھال نکال کر دوسرے ہاتھ میں لے لی۔ ایک ہاتھ سے اس نے ایک انسانی بلا کی تلوار کا وار تلوار حیدری پر روکا اور دوسری بلا کا دودی ڈھال پر۔ گو ان بلاؤں میں بے پناہ طاقت تھی اور ان کا تلوار چلانے کا انداز بے حد ماہرانہ تھا، اور جس انداز میں انہوں نے امرو عیار جیسے مخہنی انسان پر وار کیا تھا، امرو عیار کا گاجر مولی کی طرح کٹ جانا یقینی تھا۔
لیکن چونکہ امرو کے ہاتھ میں تلوار حیدری تھی، دودی ڈال تھی، اسی لیے اس پر بلا کی طاقت اور مہارت کا کچھ اثر نہ ہوا۔ بلائیں نہایت تیزی سے تلواروں والے ہاتھ چلا رہی تھیں۔ امرو ان کا بچاؤ کرتا ہوا بری طرح سے اچھل کود کر رہا تھا، کیونکہ دونوں بلائیں تلواروں والے ہاتھ چلانے کے ساتھ ساتھ منہ سے امرو کی جانب آگ بھی برسا رہی تھیں۔ اگر امرو اچھل کود نہ کرتا تو یقیناً اب تک ان بلاؤں کے منہ سے نکلنے والی آگ میں جل کر بھسم ہو گیا ہوتا۔ اپنا دفاع کرتے ہوئے امرو یار نے تلوار حیدری کا ایک بھرپور ہاتھ بلا کے ایک ہاتھ پر مارا۔ دوسرے لمحے بلا کا ایک ہاتھ کٹ کر دور جا گرا۔ بلا کے منہ سے خوفناک چیخ نکل گئی اور وہ بری طرح سے لڑکھڑاتی ہوئی ایک لمحے کے لیے پیچھے ہٹ گئی، مگر دوسرے ہی لمحے اس نے اپنے کٹے ہوئے ہاتھ کو زور سے جھٹکا۔ فوراً ہی اس کا کٹا ہوا ہاتھ میں تبدیل ہو گیا اور وہ غصے سے گرجتی ہوئی امرو پر بل پڑی۔ پہلا مرحلہ تباہ ہو گیا، پہلا مرحلہ تباہ ہو گیا، سیاہ کبوتر نے چیخ کر کہا اور فوراً جل کر راکھ ہو گیا۔ اس کے منہ سے یہ سننا تھا کہ زوزہ جادوگرنی بری طرح سے چیخ اٹھی اور اس نے بری طرح سے اپنے بال نوچتے ہوئے اپنے گال دیوانوں کی طرح مانند پیٹنے شروع کر دیے اور غصے کے مارے اس کی آنکھیں لال انگارہ ہو گئی تھیں۔ امرو، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ تم نے میرا پہلا طلسم تباہ کر دیا، میں تمہیں جان سے مار دوں گی، ہلاک کر کے تمہارے ٹکڑے چیل کووں کو کھلا دوں گی۔ وہ غصے سے چلا رہی تھی، پھر اس نے دونوں ہاتھ فضا میں لہرائے، فوراً اس کے سامنے سفید ہالہ سا پھیل گیا۔ اس نے ہالے کی جانب ہاتھ جھٹکا، اچانک ہالے میں ایک منظر ابھر آیا جس میں امرو یار 10 ہاتھوں والے انسان نما دو بلاؤں سے لڑ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر زوزہ جادوگرنی کے چہرے پر کس قدر اطمینان آ گیا۔ او نہیں، مار دو اس مردود کو، ختم کر دو، اس کے ٹکڑے اڑا کر کھا جاؤ اسے۔ وہ انسان نما بلاؤں سے مخاطب ہو کر چلانے لگی۔ حالے میں بلائیں نہایت خوفناک انداز میں امرو یار پر حملہ آور ہو رہی تھیں اور امرو یار کو اپنا بچاؤ کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ اچانک زوزہ جادوگرنی بری طرح سے چونک اٹھی۔ امرو یار زمین پر گر کر یوں تڑپنے لگ گیا جیسے وہ بری طرح سے زخمی ہو گیا ہو۔ اسے زمین پر گرا دیکھ کر بلائیں رک گئی اور حیرت بری نظروں سے اسے تڑپتا ہوا دیکھنے لگیں۔ او نہیں، داسام بلاؤ، یہ مکر کر رہا ہے، مار دو اسے۔ ارے تم پیچھے کیوں ہٹ رہی ہو؟ میں کہتی ہوں مار دو اسے۔ بلاؤں کو پیچھے ہٹتا دیکھ کر زوزہ جادوگرنی بری طرح سے چیخنے لگی، لیکن زوزہ جادوگرنی کی چیخوں کا ان بلاؤں پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا، جیسے وہ اس کی آواز سن ہی نہ رہی ہوں۔ امرو جو زمین پر گرا تڑپ رہا تھا، بلاؤں کو یوں پیچھے ہٹتا دیکھ کر حیرت سے ان کی جانب دیکھنے لگا۔ دوسرے لمحے اس نے جلدی سے زنبیل میں ہاتھ ڈالا اور اس نے زنبیل سے کوئی سرخ رنگ کی چیز نکال کر فضا میں پھیلا دی۔ سرخ رنگ کا غبار فضا میں اچھلا۔ دوسرے ہی لمحے دونوں بلاؤں کے سامنے چنگارا نما چیخیں نکلنے لگیں اور وہ اپنی اپنی اکلوتی آنکھیں بند کر کے بری طرح سے چلانے لگیں اور نہایت تیزی سے تلواریں چلاتے ہوئے آگے بڑھیں۔ امرو یار تیزی سے وہاں سے کھسکتا ہوا دور ہٹ گیا۔ اسی اثنا میں بلائیں آگے بڑھ کر ایک دوسرے پر تلواریں چلانے لگیں۔ ارے ارے، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ داسام بلاؤ، تم آپس میں کیوں لڑ رہی ہو؟ ارے اس بدبخت نے سرخ غبار کیا پھیلا دیا تھا؟ اوہ، معلوم ہوتا ہے دونوں داسام بلائیں اندھی ہو گئی ہیں۔ اوہ اوہ، یہ جس انداز میں لڑ رہی ہیں اس طرح تو ایک دونوں مر جائیں گی۔ نہ جانے اس بدبخت امرو کو کس طرح سے معلوم ہو گیا ہے کہ ان دونوں بلاؤں کا خاتمہ تب ممکن ہے جب انہیں اندھا کر کے ایک دوسرے سے لڑایا جائے۔ اب وہ بیچاری کیا جانتی تھی کہ امرو یار نے تو بس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فضا میں پسی ہوئی سرخ مرچیں ہی پھیلائی تھیں، جس کی وجہ سے بلائیں چند لمحوں کے لیے اندھی ہو گئی تھیں اور امرو کے مارنے کے چکر میں ایک دوسرے سے لڑ پڑی تھیں۔ امرو یار ایک طرف کھڑا نہایت اطمینان سے ان دونوں بلاؤں کو لڑتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ چند ہی لمحوں میں ان بلاؤں نے لڑتے لڑتے ایک دوسرے کو بری طرح سے زخمی کر ڈالا تھا۔ اس سے پہلے کہ ان کی آنکھیں ٹھیک ہوتیں، امرو نے آگے بڑھ کر ان دونوں بلاؤں کی آنکھوں میں باری باری اور مرچیں پھینک دیں۔ بس پھر کیا تھا، ان بلاؤں کی کربناک چیخوں سے سارا ماحول گونج اٹھا اور وہ اس قدر خوفناک انداز میں لڑنے لگیں کہ چند ہی لمحوں میں ان دونوں نے ایک دوسرے کے ٹکڑے اڑا کر رکھ دیے اور تھوڑی ہی دیر میں ہر طرف ان بلاؤں کے کٹے ہوئے اعضاء بکھرے پڑے تھے۔ وہ زمین پر گر کر چند لمحے تڑپی اور پھر ان کے تڑپتے ہوئے جسم ہمیشہ کے لیے ساکت ہو گئے۔ اس کے ساتھ ہی زوزہ جادوگرنی کا یہ حالہ ختم ہو گیا اور زوزہ جادوگرنی جو پھٹی پھٹی نگاہوں سے حالے میں دیکھ رہی تھی، حالے کو غائب ہوتا دیکھ کر لہرا کر گری اور بے ہوش ہو گئی۔
بلاؤں کا مرتا دیکھ کر عمرو نے خوشی سے ایک زوردار نعرہ مارا۔ اس وقت اسے ایک بار پھر چکر سا آ گیا۔ اس نے سر جھٹکا اور پھر ان بلاؤں کی لاشیں اور کٹے ہوئے اعضاء وہاں سے غائب دیکھ کر وہ چونک پڑا۔ ہوشیار آدمزاد، طلسم کا دوسرا مرحلہ ختم کرنے کے بعد اب تم تیسرے اور آخری مرحلے میں آ گئے ہو۔ اب تمہارا مقابلہ زوزہ جادوگرنی اور ساگوٹا دیو سے ہے۔ وہی تیز آواز سنائی دی اور عمرو عیار چونک پڑا۔ وہ ایک نہایت خوشنما باغ میں کھڑا تھا۔ کافی وقت بیت گیا تھا، لیکن کسی جانب سے نہ کوئی بلا نمودار ہوئی تھی اور نہ ہی کوئی زوزہ جادوگرنی اور ساگوٹا نامی کوئی دیو آیا۔ عمرو تلوار حیدری نکال لے ان کا انتظار کرتا رہا، مگر جب دونوں میں سے کوئی سامنے نہ آیا تو اس نے تلوار حیدری اور ڈال زنبیل میں ڈال لی۔ بلاؤں سے مقابلہ کرتے ہوئے بری طرح سے تھک گیا تھا۔ وہ کچھ دیر ساگوٹا دیو اور زوزہ جادوگرنی کا انتظار کرتا رہا، مگر جب ان دونوں میں سے کوئی اس کے مقابلے پر نہ آیا تو وہ ایک بہت بڑے اور آپس میں جڑے ہوئے دو درختوں کے قریب نرم گھاس پر سستانے کے لیے بیٹھ گیا۔ اس نے ٹھوڑی پر ہاتھ رکھا اور آنکھیں بند کر کے کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ عین اسی وقت اس کے عقب میں جڑے ہوئے درختوں کے تنوں پر جماکے ہوئے اور ایک تنے سے زوزہ جادوگرنی اور دوسرے تنے سے خوفناک شکل والا اور لمبی داڑھی اور مونچھوں والا سگوٹا دیو نمودار ہوا۔ عمرو یار اسی طرح آنکھیں بند کیے سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ زوزہ جادوگرنی اور ساگوٹا دیو نے ایک دوسرے کی جانب معنی خیز نگاہوں سے دیکھا اور پھر انہوں نے خوفناک انداز میں مسکراتے ہوئے تنوں سے اپنا ایک ایک ہاتھ باہر نکالا اور آہستہ آہستہ ان کے ہاتھ عمرو عیار کی جانب بڑھنے لگے، جیسے وہ اس کی گردن دبوچنا چاہتے ہوں۔ عین اسی وقت عمرو عیار بری طرح سے اچھلا اور نہایت تیزی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا اور پھر درختوں کے تنوں سے زوزہ جادوگرنی اور ساگوٹا دیو کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں خوف پھیل گیا۔ اس سے بس اچانک ہی احساس ہوا تھا جیسے کوئی اس کے عقب سے اس کی گردن پکڑنا چاہ رہا ہو۔ اسے یوں اٹھتا دیکھ کر ساگوٹا دیو اور زوزہ جادوگرنی زور زور سے کہکے لگانے لگی اور وہ دونوں درخت کے تنوں سے نکل کر باہر آ گئے۔ عمرو یار نے زنبیل میں ہاتھ ڈالا اور فوراً تلوار حیدری نکال لی، مگر اسی وقت زاگوٹا دیو نے اس کے بدن پر ہاتھ مارا۔ عمرو یار کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور وہ زمین سے کئی فٹ اونچا اچھل کر زمین پر گر پڑا۔ تلوار حیدری بھی اس کے ہاتھ سے نکل کر دور جا گری۔ وہ تیزی سے رینگتا ہوا تلوار کی طرف بڑھا، مگر اسی وقت ساگوٹا دیو آگے بڑھا اور اس نے زمین پر گرتے ہوئے عمرو کی کمر پر اپنا بھاری بھرکم پاؤں رکھ دیا۔ تکلیف کی وجہ سے عمرو کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ ساگوٹا دیو زور زور سے کہکے لگانے لگا اور زوزہ جادوگرنی عمرو کے سامنے آ کھڑی ہو گئی اور وہ مکرو انداز میں ہنس رہی تھی۔ ساگوٹا دیو نے جھک کر عمرو یار کی گردن پکڑی اور اس کی کمر سے پاؤں اٹھا کر اس کی گردن سے پکڑ کر اسے اٹھا لیا۔ عمرو یار اس کے ہاتھوں میں مچھلی کی مانی تڑپ رہا تھا اور بری سے بری طرح بگڑا ہوا تھا اور بری طرح سے ہاتھ پاؤں مار رہا تھا۔ اس کا چہرہ بری طرح سے بگڑا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں ایسے پھیلی ہوئی تھیں جیسے ہلکے توڑ کر ابھی باہر نکل آئیں گی۔ سگوٹا دیو نے اس کا چہرہ اپنی جانب کیا اور بڑی بڑی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے ہنسنے لگا۔ مار دو سگوٹا دیو، اس کی گردن دبا دو۔ اس بدبخت نے میرے دو نہایت قیمتی اور اہم طلسم تباہ کر دیے ہیں، اسے زندہ ہرگز مت چھوڑنا۔ زوزہ جادوگرنی نے سگوٹا دیو کی جانب دیکھتے ہوئے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ سگوٹا دیو نے عمرو یار کو اپنے چہرے کی جانب کیا اور اپنا بھاڑ جیسا منہ کھول لیا، جیسے وہ عمرو یار کا زرخہ اپنے داندوں میں چبا کر اسے ہلاک کر دینا چاہتا ہو۔ عمرو نے ایک زوردار چیخ ماری اور تڑپتے ہوئے اپنے بچاؤ کی غرض سے اس نے ساگوٹا دیو کے دونوں سینگ پکڑ لیے تاکہ ساگوٹا دیو اس کی گردن نہ چبا سکے۔ یوں ہی اس نے ساگوٹا دیو کے سینگ پکڑے۔ ساگوٹا دیو بکھلا گیا۔ اس نے عمرو یار کو زور سے جھٹکا دے کر دور کرنا چاہا، مگر عمرو نے اس کے سینگ اس قدر مضبوطی سے پکڑ رکھے تھے کہ سگوٹا دیو کے جھٹکا دینے کی وجہ سے اس کے دونوں سینگ اکھڑ کر عمرو کے ہاتھوں میں آ گئے۔ سگوٹا دیو کے منہ سے ایک بھیانک چیخ نکلی اور وہ اچھل کر کئی فٹ دور جا گرا اور زمین پر گر کر وہ بری طرح سے تڑپنے لگا جیسے کسی نے کاندھوں سے اس کی گردن کاٹ دی ہو۔ زوزہ جادوگرنی بھی اس کے ساتھ اچھل کر زمین پر جا گری تھی اور اسی طرح چیختے ہوئے بری طرح سے تڑپ رہی تھی۔ عمرو یار بھی زمین پر گر گیا تھا، مگر اس نے اٹھنے میں ہرگز دیر نہ لگائی اور پھر وہ زوزہ جادوگرنی اور ساگوٹا دیو کو ماہے بیاب کی مانی تڑپتا دیکھ کر حیران رہ گیا۔ ساگوٹا دیو کے سینگوں میں زوزہ جادوگرنی اور خود ساگوٹا دیو کی جان تھی۔ تم نے اس کے سینگ اکھاڑ کر ان دونوں کو ہلاک کر دیا ہے آدمزاد۔ موت کے طلسم کے ساتھ ساتھ ان دونوں کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ تم اب طلسم سے آزاد ہو۔ وہی باری آواز سنائی دی اور ہر طرف گہرا اندھیرا چھا گیا اور یوں ہی اندھیرا دور ہوا۔ عمرو یار نے خود کو ایک جنگل میں پایا۔
وہ حیرت سے آنکھیں چھپکاتے ہوئے اس جنگل کو دیکھنے لگا۔ یہ وہی جنگل تھا جہاں سردار امیر حمزہ اور ان کی فوج نے پڑاؤ ڈال رکھا تھا۔ پہلے تو امرو حیران و پریشان رہا، پھر زوزہ جادوگرنی اور ساگوٹا دیو کی ہلاکت پر وہ زور زور سے کہکے لگانے لگا۔